بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام رمضان کریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یاسر خان۔ ناظرین، 17 رمضان المبارک اسلام کی تاریخ میں ایک ایسا مارکہ جس کے اپنے فضائل، مقاصد اور فضیلت ہے ایسی کہ بیان کرنے بیٹھیں تو وقت کی کمی ہو جائے۔ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک کو ہوئی، مسلمانوں کا پہلا جہاد جس میں فتح نصیب ہوئی مسلمانوں کو۔ اس اہم موضوع پر اور غزوہ بدر پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر پروفیسر ہما اسماعیل صاحبہ۔ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ پرنسپل ہیں منہاج کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز کی۔ پروفیسر صاحبہ، 17 رمضان غزوہ بدر مسلمانوں کا پہلا جہاد اور ایک اہم مارکہ، اس کی تاریخ کیا ہے؟ کیوں یہ غزوہ ہوا اور کیا مقاصد تھے اس کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17 رمضان المبارک پہلا غزوہ تو کہتے ہوئے ہے نا، وہ جنگ جس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت بھی فرمائی اور سپہ سالاری پلان بھی حضور کا اور سپہ سالاری بھی آقا علیہ السلام کی اپنی، اور یہ اسلام کا پہلا ہی جنگ تھا، پہلی جہاد تھا۔ تو اس کی بیسک جو ریزن تھی وہ یہ تھی کہ ابو سفیان نا مکہ کا جو سردار تھا، پورے مکہ کا سامان لے کر تو وہ شام گیا ہوا تھا، وہاں سے تجارتی قافلہ لے کر اس نے بدر کے مقام سے گزرنا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے مسلمانوں کی جو معاشی حالت ہے اس کو درست کرنے کے لیے، اور ایسے ہی مکہ کو کہہ سکتے ہیں کہ معاشی طور پہ کمزور کرنے کے لیے، تو آقا علیہ السلام کا پلان یہ ہوا کہ ہمیں اس جہاد کی ضرورت ہے۔ جب ہم ابو سفیان کو ڈیفیٹ کر لیں گے، کیونکہ وہ بدر سے گزرے گا، وہ مدینے سے سمجھ لیں تھوڑے سے ڈسٹینس پر تھا بدر، جب وہ گزرے گا تو ہم ان کے ساتھ جہاد کریں گے اور وی ول بی سکسیزفل۔ جب وہ ظاہر بات ہے ہماری تعداد زیادہ ہوگی، ہم سپاہیوں کے ساتھ ہوں گے، اور وہ تو تجارتی قافلہ ہے نا۔ تو اس کا پلان تو آقا علیہ السلام نے کر دیا، مسلمانوں نے جہاد کی تیاری کر دی، لیکن آپ کو پتہ ہے غدار ہر جگہ ہر ٹائم ہوتے ہیں، اور حضور کے ساتھ تو منافقین بہت ہی زیادہ تھے۔ تو منافقین نے یہ کیا کہ ابو سفیان کو ایک میسیج بھیج دیا کہ ادھر سے مت آنا، یہاں سے مسلمان جو ہے جہاد کریں گے، اور ادھر سے انہوں نے مکے میں بھی ابو جہل کو میسیج بھیج دیا کہ جی تمہارے قافلے پر حملہ ہوگا۔ تو ہوا یہ کہ ابو سفیان نے تو رستہ ہی چینج کر لیا، وہ سمندری راستے سے مکے پہنچا، اور ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر بدر کے مقام پہ پہنچے۔ مسلمان جب وہاں پہنچے تو ان کے سامنے جو تھا وہ تجارتی لشکر نہیں کھڑا تھا، اب جنگجو لشکر کھڑا تھا جہاد کرنے کے۔ وہ جو جہاد ہوا اس میں اللہ نے قرآن میں کہا، سورۃ انفال پارہ نمبر 9 اور 10، 9 کا لاسٹ ہے 10 کا سٹارٹ، وہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا اس وقت اصل میں مومن پہچانے گئے کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو آپ میں سے کون ہے جو نبی کے ساتھ کھڑے اور کون ہے جو لیفٹ کر جاتے ہیں۔ اور یہی ہوا کہ منافقین جو 500 سے زیادہ مسلمان مدینے سے چلے، 313 مسلمان رکے اور باقی منافقین تھے واپس چلے گئے۔ اب جب جہاد ہوا تو اس میں 14 مسلمان شہید ہوئے، 70 کافر مارے گئے، 70 ہی کافر جو ہے وہ قید میں آ گئے۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک چیز جو سب سے خوبصورت تھی اس میں، کیونکہ مسلمان تو کمزور تھے نا، دے آر سویلینز، وہ سولجرز تو نہیں تھے، اب وہ تھوڑے گھبرائے ضرور، ڈر گئے۔ قرآن کہتا ہے وہ اتنے ڈر گئے کہ ان کے گلے جو ہے نا حلق تک آ گئے، ان کے دل ابل کے حلق تک آ گئے، اور آنکھیں ایسے پتھرا گئیں، لیکن مشکل میں بھی نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ کیونکہ جب آپ دین پہ ہوتے ہیں نا، آپ حق پر ہوتے ہیں، آپ کا ایک ہی ٹرسٹ ہوتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اب بالکل اینڈ پوائنٹ پہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی مدد کر دی، سحری کی، اس ٹائمنگ میں اللہ رب العالمین نے بارش دے دی، اب ٹھنڈی ہوا بھی ساتھ ساتھ چلنا شروع ہوگی۔ اب مسلمان اوپر کی سائڈ پہ تھے، کفار نیچے کی سائڈ پہ، تو آپ کو پتہ سلائڈلی تھا جگہ، تو وہاں سے پانی نیچے کیچڑ ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اتنی خوبصورت اسٹریٹجی کی ہے، دونوں میں گڑھا کھودو، صحابہ نے گڑھا کھودا، وہ ایک پونڈ کی شکل بن گیا، پانی میسر آ گیا، اور جو پانی تھا وہ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا، اور بہت سارا جو نیچے گیا ادھر سکون والی جگہ آ گئی۔ اللہ رب العالمین نے ساتھ ہی ٹھنڈی ہوا چلائی، حضور نے صحابہ سے فرمایا سارے سو جاؤ۔ اب دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہوتی ہے کہ جنگ کا میدان ہے، سامنے دشمن کھڑا ہو، آیا آپ کو مارنے، اس نے تو کوئی پریکٹیکلی آپ کو فارملی کام کرنا نہیں کرنا نا۔ اس کے باوجود سارے کے سارے صحابہ بھی سو گئے، صرف آقا علیہ السلام میں آج میں پہرا دوں گا۔ یہ ہوتا ہے لیڈرشپ کی کوالٹی، یہاں سے ہمیں جو چیز سیکھنی ہے۔ لیڈر جب خود آگے نہیں بڑھتا ہے نا، خود اپنے آپ کو فرنٹ پیج پہ نہیں لاتا ہے، فرنٹ لائن پہ نہیں لاتا ہے، کبھی بھی پیچھے رہنے والے آپ کے ساتھ سکسیس پہ نہیں آ سکتے۔ جب فجر کی نماز ہوئی آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیا، حضرت بکر صدیق کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے اتنے اونچے ہاتھ اٹھائے میں بغلوں کی روشنی دیکھ رہا تھا۔ آقا روتے ہوئے فرما رہے تھے، اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان شہید ہو گئے نا تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔
حالانکہ ایسا تو نہیں ہوتا، لیکن وہ ایک بالکل جذباتی باتیں تھی اللہ رب العالمین سے، تو اللہ نے 1000 فرشتے بھیجے. سبحان اللہ. اب دنیاوی سرکمسٹانسز بھی پورے کرنے ضروری ہوتے جی ہیں. جی اب اللہ نے 1000 فرشتے بھیجے. میں تو یہ سوچتی ہوں 1000 فرشتے 1000 کافر صحابہ سائڈ پہ بیٹھ جاتے تو بھی کافی تھا. جی اور 1000 رب کی قدرت اتنی بڑی ہے، وہ 1000 حضرت اسرائیل کو بھیج دیتا، دیٹ از انف. بالکل. لیکن اللہ رب العالمین نے دین کا پروموشن ہے، اس میں بھی اسباب کو رکھا ہے. بالکل اس پوری دنیا کا ایک کائناتی اصول جو ہے نا بڑا خوبصورت ہے کہ دنیا اسباب کی ہے. اف یو وانٹ ٹیک سم، آپ کو کچھ بھی حاصل کرنا ہے سبب پیدا کرنا پڑے گا، میکنزم بنایا نا بنانا پڑے گا. ہاں جی، اور یہی ہوا صحابہ بیچ میں گئے اور دیکھیں 14 شہید بھی ہوئے. جی اور اس میں سب سے بڑی اچیومنٹ جو تھی، ابو جہل جو سب سے بڑا سرغنہ تھا، سب سے بڑا کافر تھا، وہ سپہ سالار تھا، وہ مارا گیا. اور 2 کم سن بچوں کے ساتھ، 2 کم سن مجاہدین کے ہاتھوں سے. جب وہ مر گیا تو مسلمان آٹومیٹکلی جیت گئے. اور پہلا جہاد مسلمان، اور مسلمانوں کے پاس لکڑی کی تلواریں تھیں، کم لوگوں کے پاس لوہے کی تلواریں. اچھا، اس میں اس غزوہ سے مطلب فضائل اس کے کیا ہیں اور کیا سیکھا، اور آج کی اگر ماڈرن ٹائم کے حوالے سے دیکھیں تو کیا ہمیں اس سے دیکھیے لیسن ملتا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو یہاں سے لیسن ہمیں مل رہا ہے، پہلا لیسن وہ ہے بلیو ہونا آپ کا اللہ پر، اس کے نبی پر. بالکل آپ اس رستے کو جیسے لیفٹ کرتے ہیں پھر آپ کے اللہ کی رحمت ملے گی، یہاں کوشچن رہ جائے گا. تو پہلے جو سبق ملتا ہے، صحابہ کرام نے اگر حضور کے ساتھ کھڑے رہنے کو پسند کیا، کوئی ساتھ چھوڑ کر نہیں گیا. نہ حضور کو یہ مشورہ دی اتنے لوگ ہیں ہم تھوڑے ہیں واپس چلتے ہیں، ہم تو سولجرز نہیں ہیں، وہ سارے جنگجو لوگ ہیں. ایسا کوئی مشورہ نہیں دیا کہ ہم جب ایک دین کے کام کے لیے آگے بڑھ چکے ہیں. قرآن کہتا ہے سورۃ النساء میں کہ لوگوں جب تم کوئی کام کرنے لگو تو آپس میں مشورہ کر لو، مشورہ کر کے فیصلہ کر لو، فیصلے کے بعد توکل اللہ کر لو، بس. اب آقا علیہ السلام توکل اللہ کے ساتھ کھڑے تھے. تو ہمیں بھی آج یہی چاہیے کہ اگر آپ کے پاس سرکمسٹانسز کم ہے، آپ کے پاس ماحول ویسا نہیں ہے، تو ہاتھ چھوڑ دیں. جیسے آج کے دور میں دین کا کام کرنا، تبلیغ کرنا جہاد ہے نا، تو وہ اس وقت کا جہاد تھا. اس وقت جہاد تو اپنے بچے کو نبی پاک کی سنت پہ چلانا بھی جہاد. بالکل تعلیم کے میدان میں اپنے بچے کو قرآن سکھانا بھی جہاد ہے. آپ اتنے کرپشن کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے اپنے آپ کو کرپٹ ہونے سے بچانا بھی جہاد ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ماحول ایسا ہے، تو وہ تو بدترین ماحول تھا. سرکمسٹانسز اتنے کم تھے. ہمارے پاس تو آج بہت کچھ آسانیاں ہیں. اس وقت تو آپ کے پاس اتنی پیور گائیڈ لائن بھی نہیں تھی، دین کی تکمیل بھی نہیں تھی. دین تو شروع ہوا تھا، یعنی صحیح معنوں میں 13 سال تو چھپ چھپ کر مکی زندگی گزری ہے نا. یہ پہلا سال ہے، پہلا مارکہ ہے. 14 لوگ شہید ہو جائے، اللہ نہ کرے ایسے ہمارے ہاں کہیں احتجاج میں کسی بات میں کوئی بندہ مارا جائے تو باقی ڈر کے سائڈ پہ ہوں گے، ہر کوئی روکے گا. وہاں 14 شہید ہو گئے تو میرا خیال میں اگلے سال جہاد سے ڈرنا چاہیے تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں ود ان 8 ایئرس مکہ بھی فتح ہوا. 85 وارز. پہلے مارکے سے سبق سیکھ لیا کہ ہم نے تو لکڑی کی تلوار ماری تھی، پھر بھی گردن کٹ گئی کیونکہ اللہ کی مدد آئی. اللہ بھی یہی فرماتا ہے جب انسان اپنی مدد کے لیے نکل پڑتا ہے تو میں مدد. اسی سورہ میں الفاظ ہے کہ جب کوئی قوم اپنی مدد کے لیے خود نکل پڑتی ہے نا، اللہ فرماتا ہے تب میں مدد کرتا ہوں. اگر ہم اپنے آپ کو ماحول میں ڈال دیں جیسا ہے ویسے چلنے دیں، جیسے مدینے کا ماحول یہودیوں کا تھا، ہم بھی ویسے ہی ہوں گے. تو صحابہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن وہ ایک جو سیکھنا تھا، ایک دین کی جو ترویج ہونی تھی، وہ اس غزوہ سے اوبیڈنسی جو آ گئی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نے کامیاب کیا. یہاں میں ایک بلکہ اگر ٹائم ہے تو کوٹ کرنا چاہوں گی. اوبیڈنسی کا لیول آپ یہاں پہ چیک کریں. بڑی ایک خوبصورت حدیث ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے نا، صحابہ جیت گئے، پہلا غزوہ جیت گئے، تو شکرانے کے نفل پڑھے جاتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نفل پڑھنے کھڑے ہوئے نا، تو جبرائیل امین جو 1000 فرشتوں کو لے کر آئے ہوئے تھے نا، واپس چلے. ابھی وہ واپس گئے، آسمان دنیا پر تھے. مسلم شریف کی حدیث ہے. آسمان دنیا پر گئے تو آسمان دنیا کے فرشتوں نے حضرت جبرائیل سے کہا آپ کو پرمیشن نہیں آنے کی. وہ جو نوری مخلوق کے سردار ہیں ان کو پرمیشن نہیں ہے. انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا آپ کو رب نے بھیجا ہے حضور کے ماتحت، آپ خود سے کیسے آگے پرمیشن لیا تھا؟ واپس آئے. ادھر 2 نفل، فرشتوں کی تو رفتار آپ سمجھ سکتے ہیں. حضور علیہ السلام نے ادھر سلام پھیرا تو ادھر جبرائیل امین صفے باندھے فرشتوں کو لے کے کھڑے ہیں. تو حضور نے مسکرا کر اشارہ کر. تو بعد میں ایک صحابی نے پوچھا، غالباً حضرت عمر تھے، انہوں نے پوچھا حضور یہ اشارہ کس لیے؟ تو حضور نے پھر پوری بات بتائی. جبرائیل گئے تھے، اللہ نے اجازت نہیں دی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ان فرشتوں پر بھی لازم ہے.
اور آج ہم نے سنت مصطفیٰ کو سمجھ لیا ہے کہ چلو ثواب ہوگا، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں، ایسا نہیں، گناہ گار ہوتے ہیں جب ہم سنت مصطفیٰ کو چھوڑتے ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، بہت ہی خوبصورت باتیں کی پروفیسر ہما صاحبہ نے، اور غزوہ بدر کے حوالے سے اس کی فضیلت اور مسلمانوں کا یہ پہلا جہاد دین کی ترویج کے حوالے سے بڑا ایک اہم معرکہ تھا۔ اور اجازت دیجیے، کل آپ کی خدمت میں ایک نئے عنوان، نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔